ویلکم بیک۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں خوارج کی موجودگی کی اطلاعات پر 2 الگ الگ کارروائیاں کی۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 13 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ خوارج کے ٹھکانے پر مؤثر کارروائی کی گئی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 خوارج مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع بنوں میں ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 خارجی مارے گئے۔ علاقے میں کسی بھی ممکنہ ہندوستانی سپانسرڈ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ویژن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں کامیاب سیکیورٹی آپریشنز پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے فتنہ الخارج کے 13 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کی مہارت کی تعریف کی۔ کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قومی عزم غیر متزلزل ہے۔ صدر نے ملک کی سلامتی اور عوام کے تحفظ کے لیے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا فورسز نے پیشہ ورانہ مہارت سے بنوں اور باڑہ میں دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ ملک کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی مانند ہیں۔ حکومت ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے KP میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کی ہے۔ 13 خوارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا گیا۔ کہا دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں اور پشت پناہی کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ خبر آپ کو دیں، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ مارکیٹ میں 1 گھنٹے کے لیے ٹریڈنگ روک دی گئی ہے۔ انجم وہاب ہمیں اس متعلق آگاہ کریں گے، بتائیے انجم۔ جی بالکل، مارکیٹ کا یہ آٹومیٹک میکینزم ہے۔ مارکیٹ جب 5 سے اوپر ہو جاتی ہے تو مارکیٹ میں ٹریڈنگ روک دی جاتی ہے۔ یہ صورتحال ابھی ہوئی تھی کہ 7,700 پوائنٹ کے اوپر مارکیٹ جا چکی ہے اور 1,56,204 کے اوپر مارکیٹ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے۔ مائن کا یہی کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ ہے، اس کے جو کاٹنے کی جو خبریں آ رہی ہیں، وہ جو پیش قدمی اس طرف ہو رہی ہے، ان خبروں کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ خاص طور پہ ہمیں آئل سیکٹر، بینکنگ سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر، اس میں ہمیں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ آٹو سیکٹر بھی بہتر پرفارمنس کر رہا ہے۔ تو مارکیٹ کے تمام شیئر جو ہے وہ تقریباً 5 سے 10% ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور کئی کمپنی اپنے ڈیویڈنڈ کا بھی اناؤنس کیا ہوا ہے، شیئر میں بھی بونس دینے کا اعلان کیا، تو اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ یہ تمام صورتحال کی وجہ سے مارکیٹ میں دوبارہ انویسٹر نے ٹریڈنگ شروع کر دی ہے اور اس میں ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھی خاصی ہمیں انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے۔ مارکیٹ میں اتنا اضافہ ہونے کے بعد یقیناً مارکیٹ 1,60,000 کے قریب جو نفسیاتیات گری تھی وہ بھی دوبارہ بحال ہونے کے امکانات روشن ہو گئے۔ ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ اگر جنگ کا خاتمہ قریب ہو جاتا تو مارکیٹ ایک اچھا گیپ کے ساتھ مثبت پیش قدمی کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا انجم۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے معاہدہ ہو یا نہ ہو، امریکہ ایران جنگ سے بہت جلد نکل جائے گا۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا مقصد تھا، ہدف حاصل کر لیا۔ جب محسوس کریں گے ایران پتھر کے زمانوں میں چلا گیا تو ہم چلے جائیں گے، جب لگے گا ایرانی ایٹمی خطرہ ٹل گیا تو ہم بغیر کسی ڈیل کے بھی چلے جائیں گے۔ نئی رجیم کم شدت پسند ہے، میری عزت کرتے ہیں، وہ تحائف بھیج رہے ہیں، اب ایران کے معقول رہنماؤں سے مذاکرات کر رہے ہیں، باقر کالباف بھی شامل ہیں۔ جیسے ہی ایران سے نکلیں گے گیس کی قیمتیں گریں گی۔ 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind.
But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है अमेरिका और इसराइल मुस्तकबिल में हमले न करने की जमानत दें तो जंग खत्म करने को तैयार हैं। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में पेज़ेश्कियान से कहा, सूरत हाल को मामूल पर लाने का वाहिद ये हल है कि हमलावर अपनी जारहाना सरगर्मियां बंद करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हो उसमें ईरानी अवाम की सलामती और मफादात की जमानत होनी चाहिए। उन्होंने यूरोपीय यूनियन पर तनकीद करते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन को अपनी पॉलिसियां और मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तरतीब देनी चाहिए। एंटोनियो कोस्टा ने कहा, कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों में मदद करने को तैयार हैं। खित्ते के ममालिक पर हमले बंद और सिफारती रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी नुमाइंदे से राबते की तस्दीक की है, लेकिन मुज़ाकरात से इनकार किया है। एक इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा, तमाम पैगामात वज़ारत ख़ारजा के जरिए दिए या वसूल किए जाते हैं और सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान राबते हैं। मुझे स्टीव विटकॉफ के पैगामात भी पहले की तरह मौसूल हुए, लेकिन मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया। अमेरिका की जानिब से भेजे गए 15 निकाती तजावीज़ पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया और न ही किसी किस्म की तजावीज़ या शराइत रखी गई हैं। Send messages to one another either directly or indirectly. This is not called negotiation, but this does exist right now. We have received messages from the US. Some are direct, some are through some of our regional friends. And wherever it is necessary, we reply to these messages. However, no negotiation has taken place, and the reports about that are not accurate. Discussions through messages are ongoing, and Mr. Witkoff has sent messages directly. Like I've said, this does not mean negotiation. These exchanges happen during both peace and war. But we are not the ones who started this war. We defended ourselves and we did so with strength. The casualties they've faced in their assets, to their personnel, to their radars in the region, to their aircraft. You saw what happened to their AWACS aircraft or to their refueling tankers. We know very well how to defend ourselves. In a ground war, we can do it even better. We are completely ready to confront any sort of ground attack. We hope they do not make such a mistake. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरान जंग के 5वें हफ्ते में फिनिश लाइन देख सकते हैं। ईरान को जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना होंगे। ईरान राजी ना हुआ, आबनाए हुर्मस को हर सूरत खोला जाएगा। अल जजीरा और ABC गुड मॉर्निंग को इंटरव्यू में रूबियो का कहना था, ईरान पहाड़ों के अंदर रिएक्टर और दीगर तंसीबात बना रहा था। खित्ते का हर दहशतगर्द ईरानी हुकूमत से जुड़ा है। स्पेन और इटली के बाद पोलैंड ने भी अमरीकी इसराइली दरखास्त मुस्तरद कर दी। अपना पैट्रियट दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार कर दिया। पोलिश वज़ीर दिफा मारोज बलाशजाक ने कहा, पैट्रियट बैटरियां और उनका असलहा पोलैंड की फ़ज़ाई हुदूद और नेटो के मशरिकी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पोलैंड की जानिब से ये ऐलान इस वक्त सामने आया जब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में पोलैंड का पैट्रियट सिस्टम इस्तेमाल करना चाहता है। इसराइली जाहरियत के खिलाफ ईरान का मुंह तोड़ जवाब। वस्ती, जनूबी और शिमाली इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए। तल अवीव, बनी बराक और मगरबी किनारे समेत दीगर इलाकों में खतरे के सायरन बज गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक वस्ती इसराइल में 4 मकामात पर ईरानी मिसाइल के टुकड़े गिरे। इलाका धमाकों से गूंज उठा। एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। ईरान के क्लस्टर बम हमले में 14 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेस ने ईरान और यमन से दागे गए ड्रोन्स और मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। इसराइली वजारत सेहत का कहना है 24 घंटों में 104 इसराइली जख्मी हुए। अब तक मजमूई तौर पर 20 अफराद हलाक और 6286 जख्मी हो चुके हैं, जिसमें से 100 बददस्तूर अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। सऊदी अरब के शहर अल-खर्ज में अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। ईरानी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद मौसवी ने कहा, अमरीकी पायलट्स अमले की रिहाइशगाह पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। ड्रोन और मिसाइलों 200 अमरीकी एहलकारों के इज्तिमा को निशाना बनाया। ट्रंप के नुकसानात की फहरिस्त में यह नुकसान भी शामिल हो गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से अमरीकी अफवाज पर ईरान के हमलों की तरदीद। सेंटकॉम ने कहा, ईरान के हमले के दावे झूठे और बेबुनियाद हैं। सऊदी अरब में किसी अमरीकी एहलकार को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान इससे कबल दुबई से मुताल्लिक भी गलत दावे कर चुका है। अमरीकी फौजी ताकत के सामने ईरानी फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान के झूठे बयान तवज्जो हटाने की कोशिश है।
پاکستان شکریہ کے فلک شگاف نعرے. تہران میں اسرائیل امریکہ جنگ کے خلاف ریلی کے دوران خواتین پاکستان کا قومی پرچم تھامے نظر آئیں. پاکستان شکریہ کے نعرے لگائے. ریلی میں شریک مرد و خواتین نے پلیک کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا. مظاہرین نے منفرد انداز میں پاکستان سے تشکر کا اظہار کیا. ایرانی خواتین پاکستانی پرچم لہراتی رہیں. ریلی میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی شرکت کی تھی. عباس عراقچی نے کہا ریلی میں اپنا اور شرکاء کا حوصلہ بڑھانے آیا ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. رہے گا. ویلکم بیک. سابق ڈپٹی اسپیکر کے پی اسمبلی محمود جان پر حملے کی کوشش ناکام. پولیس نے پشاور کے نواحی علاقے سے 2 مطلوب 2 ٹارگٹ کلرز حارث اور موسیٰ کو گرفتار کر لیا. سی سی پی او کا کہنا ہے گرفتار ملزمان کا تعلق عیسیٰ خیل سے ہے. ملزمان سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی. ملزمان منصوبہ بندی کے تحت مخالفین کو ٹارگٹ کرنے جا رہے تھے. ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی. شہر قائد کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 11I میں لڑکیوں کے سرکاری کالج اور نجی اسکول کے باہر کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا گیا ہے. کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے طالبات کا پڑھنا مشکل، تعفن بیماریوں کا سبب بننے لگا. چند قدم پر ٹاؤن آفس ہونے کے باوجود انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی. مزید بتائیں گے انور خان. علاقہ 11I ہے اور میرے بائیں جانب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک نجی اسکول نظر آئے گا جہاں پہ طلبہ اور طالبات موجود ہے. دائیں جانب سرکاری کالج موجود ہے. کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے، سخت تعفن ہے، بدبو ہے، گندگی ہے. یہاں پہ سانس لینا انتہائی ماحول ہو رہا ہے. ناک بند کر کے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں کھڑکیاں بند کرنی پڑتی ہے، پھر بھی بہت زیادہ بدبو آتی ہے. جو اساتذہ کرام جو طلبہ اور طالبات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی صحت متاثر ہوتی ہے. اور ٹاؤن کا مرکزی دفتر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ چاروں طرف سرکاری مغرات ہیں. ٹاؤن انتظامیہ صورتحال کو دیکھنے کے اندر بالکل ناکام نظر آتی ہے. تو یہاں کے اسکول انتظامیہ کا وزیر صحت سے اور وزیر اعلیٰ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس اسکول کے اطراف کے سخت تعفن بدبو فوجوں میں ختم کیا جائے. کیونکہ یہاں پہ ایک طالبات کا مرکزی کالج موجود ہے، طلبہ طالبات ایک نجی اسکول موجود ہے. سخت تعفن بدبو کے دوران تدریسی عمل شدید متاثر ہوتا ہے. جی مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہو گئیں. محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں آج سے 5 اپریل تک بارش کی پیشگوئی کی ہے. کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی کل سے بارشیں متوقع ہیں. لاہور میں گزشتہ روز تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش اور کئی علاقوں میں یالہ باری ہوئی. ڈی جی پی ڈی ایم اے نے صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کیا ہے. خیبر پختونخوا، جی بی اور بلوچستان کے متعدد اضلاع میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ بھی متوقع ہے. آزاد کشمیر اور بالائی پہاڑی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے. این ڈی ایم اے نے 5 اپریل تک ملک بھر میں بارشوں کا الرٹ جاری کیا ہے. شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. بلوچستان کے ضلع ہرنائی اور گرد و نواح میں تیسرے روز بھی وقفے سے بارش جاری ہے. ندی نالوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. سیلابی ریلے کی وجہ سے ہرنائی کا ملک بھر سے تیسرے روز بھی زمینی رابطہ منقطع ہے. ہرنائی کوئٹہ اور ہرنائی پنجاب روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہے. ہرنائی کی قومی شاہراہوں پر رابطہ پل نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک معطل ہے. کراچی کے شہری ایک بار پھر مہنگائی کے نئے وار کا نشانہ بن گئے. کمشنر کراچی نے ڈیری فارمرز کے مطالبات مان لیے. دودھ کی سرکاری قیمت میں 20 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا. روحا فاطمہ کی رپورٹ دیکھیے. ڈیری فارمرز جیت گئے، کمشنر کراچی نے ہتھیار ڈال دیے. دودھ مہنگا کرنے کا مطالبہ مان لیا گیا. نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر میں اب دودھ 220 روپے کے بجائے 240 روپے فی لیٹر ملنے لگا. بندہ اب دودھ بھی نہیں لے سکتا. پیٹرول بڑھا دیا، ہر چیز بڑھا رہا ہے، دودھ پہ بھی بڑھا دیا. سوچ رہے تھے کہ بھائی 200 روپے پہ آ جائے دودھ، 20 روپے کم ہو جائے، 20 روپے اور بڑھ گئے. تو حکومت کو چاہیے نا غریبوں کی مدد کرے. میں تو آدھا کلو لے رہا ہوں، آدھا کلو بھی مشکل ہوا ہے آج کل. 240 کر دیا تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کم ہونا چاہیے. شہری کہتے ہیں کہ پہلے ہی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے. اب دودھ جیسی بنیادی ضرورت کی قیمت میں اضافہ بجٹ کو مزید متاثر کر رہا ہے. جب دودھ کا ریٹ بڑھے گا تو چائے والے کے ریٹ بھی بڑھیں گے، ہر چیز کے بڑھیں گے. غریب آدمی جو 30,000 روپے مہینہ کمائے گا وہ کہاں جائے گا؟ عوام کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ویسے ہی اتنی مہنگائی ہے اور پھر دودھ کے بھی ریٹ بڑھ جائیں گے. اب پیٹرول بھی مہنگا ہے، پھر کس طرح عوام گزارا کرے گی. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ کمشنر کراچی دودھ کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں. مہنگائی کے باعث روزمرہ زندگی کی ضرورت دودھ بھی شہریوں کے لیے خریدنا مشکل ہو گیا ہے. کیمرہ مین عماد ریاض کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی. ویون گروپ کے CEO اکان ترزئی اوگلو نے جیز کیش کے 10 لاکھ میں راسکیو آر مرچنٹ کو آن بورڈ کیا.
जो पाकिस्तान में कैशलेस इकोनॉमी इकदाम की जानिब अहम संग मील है। जैस के चेयरमैन आमिर इब्राहिम और CEO मुर्तजा अली, बियॉन के CEO ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कैशलेस इकोनॉमी इकदाम को सराहा और जैस कैश की जानिब से इस विजन में मुकम्मल मुआवनत फराहम करने की आज़म का अदा किया। जैस कैश के चेयरमैन आमिर इब्राहिम ने कहा कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक के विजन के मुताबिक अदायगियों को डिजिटल बनाने और QR के वसी पैमाने पर नफाज के लिए जैस कैश सरगर्म अमल है। अब तक इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।